سب سے پہلے دانیال عزیز صاحب سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ سر ایک دفعہ پھر یہ ڈیبیٹ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان میں صوبے بننے چاہیے، تو پاکستان میں صوبے کیوں بننے چاہیے اور اس کی مخالفت کون لوگ کر رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان میں صوبے نہیں بنتے اور صوبے بننے کے کیا فائدے ہیں؟ تو یہ ذرا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، آپ کی بہت مہربانی مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کا ڈاکٹر صاحب، اور یہ جو سوال ہے ایڈمنسٹریشن کی تکمیل کا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور پاکستان میں اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کا جو موضوع ہے آج کا وہ ایک ہارزونٹل ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی انکریز کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کو جو سطح ہے پروونس کی ان کو بڑھا کے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اس میں تصور ہے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن آف فائنانسز، ایڈمنسٹریشن اور اتھارٹی کی۔ تو جو آرٹیکل 140A ہے آئین کا، اس میں یہ لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ڈیوالو financial, administrative and political authority and responsibility to the elected representatives of such local governments۔ یعنی یہ elected representatives کو با اختیار بنانے کی بات ہے مالی، انتظامی اور اختیارات کے حوالے سے۔ تو یہ ایک ورٹیکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیولوشن کی بات ہے۔ جو آپ بات کریں وہ ایک ہارزونٹل انکریز ان پروونسز کی بات ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کی ہارزونٹل انکریز ہوتی رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ تحصیلوں کی بھی انکریز ہوتی رہی ہے، ڈویژنز کی بھی انکریز ہوتی رہی ہے۔ پہلے 8 تھے، اب 10 ہو گئے ہیں، لیٹ سے پنجاب میں فار ایگزامپل، یا پھر اگر آپ ڈسٹرکٹس کو دیکھیں تو پہلے 35 تھے، آج 41 ہیں، لیکن جو تحصیلوں کی انکریز ہے وہ قدرے بہت کم ہوئی ہے، صرف 6% ہوئی ہے۔ سو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر یہ ڈویژنز کی اور جہاں پر ڈسٹرکٹس کی اور تحصیلوں کی انکریز ہوئی ہے، کیا آیا ایڈمنسٹریشن کا وہ امپیکٹ آ سکا ہے جس کو ہم خواہش مند تھے، جو ہم چاہتے ہیں؟ تو میرا یہ ماننا ہے کہ صرف جب تک آپ عوام کے نمائندوں کی شراکت کو یقینی نہیں بنائیں گے اور ان کو مقامی سطح پر با اختیار مالی اور انتظامی اختیار سے ان کو با اثر نہیں کریں گے قانونی ضابطے مطابق، جو آئینی تقاضا بھی ہے، تب تک آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بڑھاتے چلے جائیں، لیکن اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنے کہ آپ خواہش مند ہیں کہ ہماری ایڈمنسٹریشن ایفیشینٹ ہو جائے، لوگوں کے قریب ہو جائے، لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ ان کے مسائل حل ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کے بے شمار نتائج ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کا جو مکسچر ہے وہ بہت ضروری ہے، کوئی ایک بھی جو ہے دوسرے کا جو نعم البدل نہیں ہے۔ مثلا آپ فرض کریں کہ ساؤتھ پنجاب ایک صوبہ بن جاتا ہے، تو جو لاہور آج کر رہا ہے لودھرا کے ساتھ، وہ کل ملتان لودھرا کے ساتھ کرے گا، تو کیا گارنٹی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ لودھرا کو اور بھاولپور اور تمام جو وہاڑی وغیرہ ملتان سمیت سب کو اپنا اپنا اختیار دے دیں گے اور ان کی تحصیلوں میں اختیار دے دیں گے، یونین تک اختیار لے جائیں گے، مالی اور انتظامی اختیار، تو پھر آپ کا جو ہے نا ڈسٹریبیوشن پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے کہ وسائل کی بھی تقسیم جو ہے وہ کسی پیمانے پہ ہو، نہ کہ کسی کا دل چاہے تو ہوا میں ٹرینیں چلا دیں، سارے صوبے کے پیسے وہاں پر لگا دیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر بیکورڈنس ہے یا پاورٹی ہے اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے آپ کے فارمولے میں، اور یقیناً جو میں نے پہلے فارمولے بنائے تھے جس کے مجھے تمغے ملے چاروں صوبوں کے پروونشل فائنانس کمیشن کے فارمولے، ان میں یہی تصور تھا، بلکہ ان کو امپلیمنٹ بھی کروایا، سب کچھ کیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں نے پھر وہ واپس چھین لیے اختیارات بھی، اور جمہوری اقدام کو بھی ختم کر دیا اور اپنا انتظامی امور پہ، کیونکہ جب آپ ایک فیملی پالیٹکس چلاتے ہیں کسی بھی جماعت میں پھر بڑا مشکل ہے، کیونکہ اتنے رشتہ دار نہیں ہیں آپ کے پاس جن کو آپ یہ تفویض کر سکیں اختیارات اور مالی وسائل وغیرہ۔ تو جب کرنی فیملی پالیٹکس ہے تو پھر ان کو زبردستی اس رول میں تھمانا پڑتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات چیت ہے میرے خیال سے۔ اچھا سر، میں یہاں پر یہ ضرور آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، آپ کہتے ہیں صوبے بننے چاہیے، لیکن صوبے بننے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ مالی اور انتظامی اختیارات کو، حالانکہ اس میں کانسٹیٹیوشن بھی موجود ہے اور آپ جیسے لوگوں نے پالیسیز بھی دی ہوئی ہیں، لیکن صوبے اس کے لیے یا سیاسی جماعتیں اس کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسے کہ چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا، اور آپ کا یہ کہنا ہے صوبے ضرور بنے، لیکن ضلعی الیکشنز یا لوکل باڈیز جو ہے
یہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے اور اس کی اساس پہ کام ہونی چاہیے. لیکن سر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, اب ایران دیکھ لیں 31 صوبے, افغانستان 34 صوبے, روس 22 ہے, ترکی 81 ہے, انڈونیشیا 34 ہے, ملائیشیا 13 ہے, امریکہ 50 ریاستیں ہیں, چین 23 ہے, بھارت بھی 14 15 16 تھی, اب 28 ہو گئی ہے. حالانکہ وہاں پہ بھی بڑی ریجنل ثقافت اور زبانیں اور بہت کچھ ہے. کیا وجوہات ہیں ان ملکوں نے اپنے صوبے کو مزید انکریز کیا ہے؟ تو اگر فرض کیجئے ہم لوکل باڈیز کا مسئلہ جو کہ ضروری ہے, جو کہ جمہوریت کی اساس ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم ایڈمنسٹریٹولی بھی ڈویژن نہیں کریں. ذرا اس پہ کمنٹس کریں دانیال عزیز صاحب, تو میں پھر آگے جاتا ہوں. اس میں جی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی صوبوں کی تاریخ ہے وہ ایک کلچرل, ایک پولیٹیکل, ایک لنگوسٹک, ایتھنک, اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. اور پاکستان, جبکہ یہ باقی جو ممالک آپ نے گنے ہیں, پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکائیوں نے اکٹھے ہو کے تو یہ ایک ملک بنایا ہے. تو اصل جو منبع ہے پاکستان کی وجود کا وہ صوبائی سطح ہے. جب فیڈریشن آپ کہلاتے ہیں تو آئینی تقاضا جو ہے وہ اس کا حساب دیتا ہے. سو اس میں جب آپ وہ تبدیل کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ چاہیے. کچھ علاقوں میں جیسے مثلا انڈیا ہے, وہاں پر صوبہ بنانا ایڈمنسٹریٹو کام ہے, یعنی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ صوبہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح جتنے اپنے ممالک کا نام لیا, تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے. پاکستان کی جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی, اور اس میں کافی سینسٹیوٹیز ہیں جو لوکل پاپولیشن ہے, کیونکہ ایک تاریخ وابستہ ہے اس بات کے ساتھ کہ کچھ صوبے جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کم تری یا احساس کم تری یا ایک اچھا سلوک نہیں ان کے ساتھ ہوا, جو ان کے ساتھ وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں, اور بجائے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے وہ پہلے ہی اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. اگر آپ اور ان کے ٹکڑے کر دیں گے تو وہ مزید کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک احساس ہے پاکستان میں. تو اس میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر پھر اگر آپ صرف انتظامی امور کو استعمال کر کے اس طرح کی حرکت کریں گے تو پھر نہ وہ آئین میں اس طرح سے تھمایا جا سکے گا, کیونکہ آئین کو تبدیل کرنے کا طریقہ بذریعہ پارلیمنٹ ہے. اس لیے آٹومیٹکلی یہ پولیٹیکل پروسیس ہے. تو اس کو انیشیٹ کر لیں. صاحب آپ فاؤنڈرز ہیں ماشاءاللہ لوکل گورنمنٹس کے, آپ بڑی اہم ترین پلاننگ ورٹیکل ہاریزنٹل میں نے بہت پڑھے ہوئے ہیں. سر یہاں پہ چند باتیں رکھتے ہوئے میں آپ کی طرف آؤں گا اور پوچھوں گا, کیونکہ ٹائم میرے پاس لمیٹڈ ہے. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی, جسے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کہتے ہیں, اس سے عوامی مسائل فوری حل ہوتا ہے, جمہوریت کو فروغ ملتا ہے, شفافیت اور احتساب ہوتا ہے, مقامی سطح پر ترقیاتی کاموں میں تیزی آتی ہے, عوامی خدمت میں بہتری ہوتی ہے, نوجوان قیادت نئی ابھر کر آتی ہے, مقامی معیشت کی بہتری ہوتی ہے, قومی سطح پر حکومت کا بوجھ کم ہوتا ہے, امن و امان میں بہتری ہوتی ہے. چند پوائنٹس تو مجھے بھی یاد ہیں. سر کیا کہیں گے اس کے اوپر, خاص طور پہ اس وقت لوکل گورنمنٹس کے اوپر بات کر رہا ہوں میں. یہ انتہائی درجے کا فائدہ مند ہے جی. میں آپ کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں چین ابھر کے آیا ہے صرف پچھلے 25-30 برس میں, اور دنیا کی ایک سپر اکنامک پاور بن گیا ہے. اور ابھی ہمارے وزیر اعظم اور ہماری چیف منسٹر صاحبہ گئے ہوئے تھے وہاں پر چائنا میں, اور انہوں نے جیسے ان کا روایتی طور پہ جس ملک میں جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہی ماڈل ہمارے لیے ہے. ان کو پتہ بھی ہے کہ چائنا کا ماڈل ہے کیا. چائنا میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں, جو لوئسٹ ٹیئر ہے, جیسے ابھی بتا رہے تھے حافظ صاحب, جو کہ پاکستان میں یونین کاؤنسل ہے فی الحال, ان کا جو لوئسٹ ٹیئر ہے جو اس سے بھی کم ہے, ولیج کے سطح پر ہے, اس میں 55% جو گورنمنٹ کے ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہیں وہ لوئسٹ ٹیئر کرتا ہے. اور اگر آپ پاکستان میں مقابلہ کریں تو شاید وہ بالکل الٹا ہے, یعنی زیرو ہے لوئسٹ ٹیئر پہ, اور سارا ایکسپینڈیچر جو ہے پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے. کبھی آپ یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں سولر پینل کی, کبھی آپ موٹر سائیکل بانٹ رہے ہیں, کبھی ٹریکٹر بانٹ رہے ہیں, کبھی ہمت کارڈ, کبھی پتہ نہیں کو 12-14 تو پتے بنا دیے انہوں نے, پتوں کی سیاست ایک شروع ہو گئی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو مختلف علاقوں کی جو کور کمپٹنسیز ہیں, جو ان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, وہ سامنے آ ہی نہیں سکتا. تو چائنا میں مقامی سطح پر ایک پاور ہاؤس بنا ہے اکنامکلی, کیونکہ نچلی سطح سے طاقتیں ملتی قطرہ بھرتے پورا چائنا ایک اکنامک پاور ہاؤس بن گیا.
تو یہی اگر پاکستان میں اگر آپ اگر امریکہ کو دیکھیں ایک اور انداز سے، وہاں بھی جو ڈی ٹوکویل نے کتاب لکھی پورے امریکہ کا سروے کر کے، پورے ریسرچ کر کے، اس نے کہا ہے کہ ان کی جو اکنامک طاقت ہے وہ ان کی لوکل گورنمنٹ ہے، ان کی جو ڈیوالوڈ اتھارٹی اور ڈیسیجن میکنگ ہے اس کی وجہ سے ڈائیورسٹی آئی ہے، اور اس ڈائیورسٹی سے انوویشن اور ساری چیزیں مل کے جو ہے نا یہ طاقت بن گئی ہے۔ یہی اندازہ ہے آپ کو جو میں بتا رہا ہوں چین کے بارے میں۔ تو پھر آخرکار یہ جو جرمنی کی مثال دی آپ نے وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا رکاوٹ ہے جب آئین میں بھی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہاں پر خاندانی راج ہے اور کوئی برداشت نہیں کرتا ایک دوسرے کو، اور ہماری انتظامیہ جو ہے، چونکہ ہمارا ملک فیڈریٹڈ ہے، کانسٹیٹیوشن ہمارا فیڈریٹڈ ہے، لیکن انتظامیہ ہماری یونٹری ہے۔ وہی پی اے ایس کا افسر جو ہے وہ کیبنٹ سیکرٹری بھی ہے اور وہی اے سی تحصیل میں بھی لگا ہوا ہے، یعنی تحصیل سے لے کے کیبنٹ سیکرٹری تک ایک ہی سروس ہے ساری آپ کی۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں ان کی سینیورٹی فیصلہ کرتی ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ میں سینئر ہیں تو میرے سے نیچے والا کیسے اختیار لے سکتا ہے میرے سے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کی اس ڈیولوشن کی کوشش میں جو رکاوٹیں آئی ہیں سامنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے، اور اس کو جب تک ہم کر نہیں لیں گے اور اس کو انفورس نہیں کریں گے، پاکستان وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتا جو ہم کون کرے گا سر؟ حق ہے۔ ارے دانیال عزیز صاحب، آپ کئی حکومتوں کو دیکھا ہے، آپ نے کئی گورنمنٹ کو دیکھا ہے، آپ کریٹر ہیں، آپ کو مخالفت بھی پتہ ہے، آپ کو ہوئی ہے، مجھے بتائیں کون کرے گا سر؟ کون کرے گا؟ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو غلطیاں ہوئی تھی ہم دوبارہ نہ کریں۔ اگر میرے سے کوئی پوچھے تو اس وقت جو سیاسی جو آپ اقدام لینا چاہتے ہیں اس کی سیاسی جماعت ہی لے کے آگے چل سکتی ہے، کیونکہ وہی اس کا چوکیدارہ بھی کرتی ہے، وہی اس کا پرچار بھی کرتی ہے، اور وہی اس کا پروٹیکٹر بھی ہوتی ہے۔ تو آپ کو وہ ایک سیاسی پلیٹ فارم جو ہے پولیٹیکل پارٹی کے ناطے سے باقاعدہ یہ چیزیں لے کے آگے چلے تو پھر ہی آگے چلے گا۔ دانیال عزیز صاحب، چیف الیکشن کمشنر کھل کے اس نے کہہ دیا، آخر اس کے منہ میں یہ الفاظ، آخر وہ چیخ پڑا کہ صوبائی حکومتیں نہیں کرنا چاہتی، ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ قانون سازی کر دیتی ہیں۔ کوئی سیاسی صوبائی حکومت اسے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی آلٹرنیٹ طریقہ بتائیے جس سے پاکستان میں مالی اور انتظامی اختیارات عوام تک آ جائے، جمہوریت آ جائے۔ آج پاکستان کی جمہوریت 2024 میں 2.84 پہ پہنچی ہوئی ہے، 2023 میں 2.5 پہ تھی، مزید مجھے لگتا ہے اور گرے گی۔ سر مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں سے یہ ہو جائے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جی جب یہ ایک روبسٹ پولیٹیکل موومنٹ کی شکل اختیار کر جائے گی، اور یہ خود آ کے اس کو لوگوں کے ذریعے الیکٹ ہو کے آئے اور پھر یہ خود امپلیمنٹ کر جائے کہ یہ ان کا اہم جز ہے۔ اگر آپ نے سسٹینبلی اس کو کرنا ہے تو پھر یہی طریقہ ہے۔ ایڈمنسٹریٹیولی کرنا ہے وہ تو ہم نے کر کے دیکھ لی ہے، یہ ہم نے ثابت کر دی ہے کہ متبادل نظام ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بہتر پرفارم بھی کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں نے 10 سال جب ڈیولوشن چلا 2001 سے لے کر تو 2008-9 تک، تو لوگوں نے یہ دیکھ لیا۔ اب آج تک بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ نظام بہت اچھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سیاسی جو جامہ ہے کیسے پہچانا ہے اور پہنانا ہے، اور اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے، یہ حصہ بھی ضروری ہے۔ ڈنڈا چاہیے سر، ڈنڈا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اچھا سر، میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اور اہم امپورٹنٹ کہ پاپولیشن، پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 2024 میں 255 ملین ہے، اور کہا جا رہا ہے 2050 میں 400 ملین تک پہنچ جائے گی۔ ظاہر ہے سر، منظم آبادیاتی حکمت عملی کے بغیر اگر یہ آبادی تیزی سے بڑھے گی تو ہم تو ویسے ہی مسائل کا شکار ہے، نہ روزگار ہے، نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ رہائش ہے۔ سر میں چاہوں گا 2 منٹ آپ کے پاس ہے، 2-2.5 منٹ اس پہ اوپر کمنٹس کر دیں۔ جی اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بات بہت واضح ہے۔ جی دانیال صاحب آپ سے، اس کے اوپر اچھے طریقے سے جی جن ممالک نے اس کے اوپر ایک اچھا کنٹرول کیا ہے ان کی مثالیں تمام سامنے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ پاکستان اس کے اوپر گامزن نہ ہو۔ ہم روز جا کے چین کی بات کرتے ہیں، روز وہاں وزٹ کرتے ہیں، وہیں دیکھ لیں جو 1 چائلڈ پالیسی انہوں نے بنائی تھی، اس میں آج جو چائنا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا کہ اس کو 8 جائیدادیں ملتی تھیں، تو ہر گھر کا فرد جو ہے، جتنے باقی رشتہ دار وغیرہ تھے، وہ اپنے اس ایک بچے کے اوپر فوکس کرتے، اس کی تربیت، اس کا کھیل، اس کی پڑھائی لکھائی، اس کا
رہن بہن سہن سارا جو ہے اسی کے لیے پرووائڈ ہوتا تھا. اور جب دو شادی ہوتی تھی دو کی تو ان کو نہ صرف اپنے ماں باپ کی جائیداد ملتی تھی کیونکہ وہ اکلیتے تھے, بلکہ ان کے ماں باپ بھی اکلیتے تھے, تو یہ 8 جائیدادیں اکٹھی ہوتی تھی. تو ویلتھ کنسنٹریشن کا جو وہاں پر چائنا میں ہم نے دیکھا ہے وہ بھی فنومنل ہے. تو یہاں پر جو 12 14 بچے ہوتے ہیں, وہ جو 10 ایکڑ زمین ہوتی ہے وہ بھی ساروں کو کنال حصے ہوتی ہے, سب بھوکے مرتے ہیں. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اکنامک پاور ہاؤس بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کے وسائل دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے.